کل دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی وہابی کی یہ ویڈیو نظر سے گزری۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی نامعلوم شخص سے منسوب ایک تحریر کو پڑھ کر اس نے سنایا ہے اور اپنے اکابر کی کفریہ عبارات کے گند کو صاف کرنے کی اس دیوبندی وہابی امتیاز پلاموی نے ایک ناکام اور تار عنکبوت جیسی کوشش کی ہے۔ دراصل سامعین، دیوبندیوں کی یہ ہرما نصیبی ہے کہ اپنے اکابر کے کفر کی صفائی میں بار بار یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوتے رہتے ہیں، مگر تب سے لے کر اب تک اپنے اکابر کے کفر کے گند کو صاف کرنے میں یہ دیوبندی وہابی 100% ناکام و نامراد رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سامعین، کفر کی پشت پناہی، کافروں سے دوستی یاری، کفر اور کافروں کی حمایت، اس کی ہمنوائی اور مسلمانوں کو زبردستی بدعتی اور مشرک کہنا ان دیوبندیوں وہابیوں کی علامتی پہچان بن چکی ہے، جس پر چند ایک حوالے آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے گھر ہی کی کتاب سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بریلوی دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ، مناظرین اپنی شدت کی انتہا میں آ کر علماء دیوبند پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جناب امتیاز وہابی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کفریہ عقائد و نظریات رکھنے والے پر کفر کا فتویٰ عائد کرنا یہ علماء کرام کا فرض منصبی ہے، اور کافر کو کافر کہنا اسلامی تعلیم ہے؟ کیا اتنا بھی آپ کو علم نہیں؟ آپ کے مرتضیٰ دربھنگی نے تو صاف لکھا ہے اپنی اس کتاب اشد العذاب کے صفحہ نمبر 13 پر کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ کیا تھی؟ فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ پھر بھی آپ یوں جہالت بھری باتیں کر کے آخر دیوبندیوں کو بار بار ذلیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار آپ اپنی جہالت کی وجہ سے دیوبندیوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، انہیں بدنام کر رہے ہیں؟ کاش کہ یہ باتیں دیوبندیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کو لگام لگائے، یا پھر ویڈیو بنانا بھی ہو تو کم سے کم سوچ تو لیا کریے کہ میں کس بات پر، کس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اکابرین دیوبند کے 4 بزرگوں پر کفر کے فتوے لگائے، اور ایسا فتویٰ لگایا کہ ان علماء دیوبند کی عبارتوں میں کسی قسم کی توضیح، تشریح یا مطلب بتانے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ ان کے بریلوی اعلیٰ حضرت نے ان عبارتوں کا جو مطلب سمجھا، لوگوں کو بتا دیا، بس وہی حرف آخر ہے، اس میں چینجنگ کی، تبدیلی کی یا اپنی طرف سے اس کی حقیقت بیانی کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کے بڑے حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، تب ان کے چھوٹے حضرت سے لے کر کے بھکاری حضرت تک اسی رٹو طوطے کی طرح رٹ لگائے پھر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں انتشار ہو رہا ہے۔ واہ، کیا بات ہے، کیا جہالت ہے امتیاز وہابی۔ آپ کے مولوی کفریہ عقائد و نظریات اسلامی لبادے میں مسلمانوں کے درمیان پیش کرے تو ٹھیک، اور اس کفریہ عقائد و نظریات کی گرفت کرنے والا اور اس پر فتویٰ دینے والا مجرم؟ کون سا نشہ کرتے ہو تم دیوبندی وہابی؟ کسی شرعی مجرم پر فتویٰ عائد کرنے والے علماء اور اس فتویٰ پر عمل کرنے والی عوام کو غلط کہنا، ان کو برا بھلا کہنا کہاں کی عقل مندی ہے جناب؟ انتشار تو آپ کے دیوبندی وہابی مولویوں نے کفر بک کر، کفریہ عقیدہ اور کفریہ عبارات لکھ کر پھیلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بس ان کفریہ اور گستاخانہ عبارات کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ فرمایا، جو کہ ان کا فرض منصبی تھا، جیسا کہ آپ کے مولوی مرتضیٰ دربھنگی نے بھی بتا دیا کہ ان پر فرض تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب رہی بات امتیاز پلاموی یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کافر مولویوں کی کفریہ عبارات کا، گستاخانہ عبارات کا جو مطلب سمجھا وہی حرف آخر ہے، اس کی تبدیلی اور حقیقت بیانی کی گنجائش نہیں چھوڑی، تو آپ کا اس طرح کی احمقانہ اور جاہلانہ باتیں کرنا آپ کے اپنے گھر سے جاہل و بے خبر، ناواقف ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ کے اسماعیل دہلوی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 75 پر دیکھیں کیا لکھا ہے آپ کے مولوی اسماعیل دہلوی نے۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ یہ بات محض بیجا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولیے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لیجیے۔ لہٰذا امتیاز وہابی، جب آپ کے مولویوں کی کفریہ عبارتوں سے کفر ظاہر ہے تو پھر آپ کے اپنے مولوی اسماعیل دہلوی کے بقول ہی یہ بیجا ہے کہ کچھ اور ہی معنی آپ لوگ مراد لیجیے۔
اور اگر آپ امتیاز وہابی، اگر آپ یا آپ کا کوئی دیوبندی وہابی بھائی یہ بہانہ کرتا ہے اور دھوکے بازی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اگرچہ یہ کفریہ اور گستاخانہ عبارات ہیں مگر ہمارے مولویوں کی نیت گستاخی یا کفر کرنے کی ہرگز نہیں تھی، تو اس کا بھی جواب آپ ہی کے گھر کے مولوی نے دے دیا ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر کی دوسری بدنام زمانہ اور گالی نامہ کتاب الشہاب الثاقب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر حسین احمد ٹانڈوی جو آپ کے بڑے مولویوں میں سے ہیں، یہ اپنے دیوبندی دین کے بانی، دیوبندیوں کے غوث الاعظم، آپ دیوبندیوں کے غوث الاعظم رشید گنگوہی کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ جو الفاظ مہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھے امتیاز وہابی؟ جو الفاظ مہم تحقیر حضور سرور کائنات علیہ السلام ہوں، اگرچہ کہنے والے نے نیت حقارت نہ کی ہو مگر ان سے بھی کہنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے مولوی نے کہا ہے۔ کیا سمجھے جناب امتیاز وہابی؟ سامعین، دیوبندیوں کے گھر کے ان حوالوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ظاہر میں بے ادبی کے الفاظ بول کر ان کا کچھ اور ہی معنی مراد لینا یہ بیجا ہے دیوبندیوں کے گھر کے اصول سے، اور گستاخی کرنے والے کی نیت اگر گستاخی کی حقارت کی نہ بھی ہو تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے حوالے میں ملاحظہ فرما لیا۔ لہٰذا سامعین، دیوبندیوں کے اس دھوکے میں آپ نہ آئیں کہ ان کے مولویوں کی کفریہ عبارتوں کا مطلب وہ نہیں جو سمجھا گیا بلکہ کچھ اور ہے، یا اس دھوکے میں بھی آپ نہ آئیں جو دیوبندی لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے دیوبندی مولویوں کے دل و دماغ میں بھی گستاخی کا خیال نہ تھا۔ اگر یہ بات دیوبندیوں کی سچ بھی ہو تب بھی رشید احمد گنگوہی اور حسین احمد ٹانڈوی کے فتوے سے وہ کافر ہی ہوگا، اس کا کفر ختم نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو سامعین و ناظرین ذہن میں رکھیں۔ عام طور سے دیوبندی اس طرح سے بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان دونوں حوالوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو دیوبندیوں کی یہ دھوکہ دڑی آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ المختصر یہ سامعین کہ دیوبندیوں کے مولویوں کا کفر سوائے ان لوگوں کے توبہ کے ختم ہونے یا ختم کرنے کی کوشش کرنا ان دیوبندیوں وہابیوں کی پرلے درجے کی حماقت ہے جس میں پوری دیوبندی ذریت شروع سے لے کر اب تک لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین ایک نامعلوم شخص کی ایک تحریر کو پڑھ کر اپنے جاہلانہ تبصرے کے ساتھ آگے اپنی اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی وہابی نے پیش کی ہے۔ اس تناظر میں ایک اسامہ مصطفی نامی بریلوی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے پروفائل میں لکھا ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سرگودا، پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ مدرسے کا نام سن کر کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے، لیکن ان کے مضمون سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ متشدد نہیں، یہ کہہ لیجئے کہ یہ تکفیر کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس تناظر میں خاص طور سے بریلویت کو مخاطب کر کے ایک شاندار مضمون لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، اور کتنی شاندار باتیں کہی ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے ویڈیو کو دیکھیے، پڑھیے اور سنیے۔ لکھتے ہیں دیوبندی و بریلوی اختلاف حقیقت میں دو اجنبی قوموں کا نہیں بلکہ ایک ہی گھر کے دو بھائیوں جیسا مسئلہ ہے۔ برصغیر میں ایک صدی پہلے یعنی 100 سال پہلے تک یہی مدارس، یہی علمی حلقے، یہی فقہی و دینی خدمات اور یہی مشترکہ دینی ورثہ تھا۔ بعد میں اختلافات نے شدت اختیار کی، یہاں تک کہ ہر چیز الگ ہوتی چلی گئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو نقصان گھر والوں کا ہوتا ہے جبکہ فائدہ باہر والے اٹھاتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہوا۔ آج بھی امت کا درد رکھنے والے بہت سے سنجیدہ علماء کرام چاہتے ہیں کہ کم از کم علمی و اختلاف حدود کے اندر رہتے ہوئے گفتگو اور قربت پیدا ہو۔ بعض جگہوں پر یہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر مصالحتی آواز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گویا اختلاف کو زندہ رکھنا ہی دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، جس کے جواب کے لیے ابھی 2-3 دن پہلے ہی ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بھی امتیاز وہابی کی اسی قسم کی حرکت اور اسی قسم کی شرارت کا جواب دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا ویڈیو کے آخر میں جو ویڈیوز شو ہوتی ہیں ان میں لگا دوں گا۔ یہاں بتانا یہ ہے سامعین کہ اپنے اکابر کی کفریہ عبارتوں کی حمایت کرتے کرتے یہ دیوبندی وہابی کس حد تک بڑھ چکے ہیں، یہ جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب جس کا نام ہے نوازشات۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 316 پر دیکھیں دیوبندی نے ہی کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ صاحب، یہ علامہ صاحب کون ہے؟ سرفراز گکھڑوی، جو دیوبندیوں کے امام اہل سنت ہے، ان کا بیٹا، ان کے بارے میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ علامہ صاحب کے بیٹے عمار خان ناصر غامدی نے مرزا قادیانی کو کفر اسلام کے چکر سے بالا کہہ کر اس کی تکفیر سے انکار کیا۔
نیز قادیانی اور شیعہ یا کسی کو بھی اصولی طور پر کافر ماننے سے انکار کر دیا۔ عمار ناصر غامدی صاحب کی یہ گفتگو ان کے ایک عزیز سے ہوئی، جنہوں نے عمار ناصر غامدی صاحب کے والد محترم علامہ صاحب کو اس گفتگو سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عمار ناصر غامدی کو بلا کر اس کی تصدیق چاہی اور عمار ناصر غامدی صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی۔ سنا اور پڑھا اپنے سامعین، دیوبندی جس کو اپنا امام اہل سنت کہتے ہیں، اسی سرفراز گکھڑوی کا پوتا مرزا قادیانی کی تکفیر سے انکار کر دیا اور قادیانی اور شیعہ بلکہ کسی کو بھی اصولی طور پر کافر ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے اکابر کی کفریہ عبارتوں کو کفریہ نہ سمجھنے کا وہ خطرناک اور سنگین نتائج ہیں کہ اب ان کو نہ تو مرزا قادیانی کا کفر نظر آتا ہے نہ شیعوں کا، بلکہ کہیں کسی میں بھی کفر نظر آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیوبندی ہیں۔ ویسے تو سامعین و ناظرین اس پر حوالے ابھی اور بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب آپ کی رائے کیا بنتی ہے اس ویڈیو کے تعلق سے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ویڈیو لائک، ہائپ اور شیئر لازمی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔